السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال عمومی طور پر یہ کیا ایک صاحب نے کیا کہ ہمارے یہاں ہمارے ملکوں میں بر صغیر میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ عیدین کی نماز کے لیے بھی روکا جاتا ہے، ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے۔ تو رہنمائی فرمائیں کہ عورتیں اعتراض بھی کرتی ہیں کہ مہینے بھر ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں نماز کے لیے نہیں لیا جاتا، تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا واقعی اسلام میں یہ ہے کہ عورتیں مسجد میں داخل نہ ہوں یا عورتیں عیدگاہ نہ جائیں؟ اس کی وضاحت کریں، رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر بھائی، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے لیے گھر میں نماز ادا کرنا یہ زیادہ افضل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ لا تمنعوا نساءکم من المساجد، عورتیں اگر مسجد میں آنا چاہیں نماز کے لیے تو انہیں منع نہ کیا جائے۔ تو گویا کہ اگر عورت مسجد میں آتی ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اسے منع نہ کیا جائے۔ حرمین شریفین میں جیسے دیکھیے سعودی عرب کے تمام مساجد میں خاص طور سے عورتوں کے لیے مصلی بنے ہوتے ہیں، اب مسجد سے جوائنٹ ہی جگہیں ہوتی ہیں جس میں وہ نماز ادا کرتی ہیں اور الحمدللہ خطبے جمعہ سب کچھ پڑھتی ہیں۔ نماز عید کے لیے جہاں تک مسئلہ ہے، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حضرت ام عطیہ بیان کرتی ہیں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں نکلنے کا حکم دیا۔ نوجوان، شادی کے قابل اور حیض والی اور کنواری عورتیں نکلیں، اور حیض والی عورتیں نماز سے علیحدہ رہیں، یعنی جو ناپاک ہیں وہ نماز سے علیحدہ رہیں گی لیکن سب نکلیں گی اور وہ خیر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں گی۔ کون؟ یہ جو علیحدہ رہیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کسی ایک کے پاس اوڑھنی نہ ہو تو کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بہن اس کی بہن اسے اپنی اوڑھنی دے دے، یعنی ادھار کیسے بھی لے کر کے، بہرحال وہ جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس میں عورتوں کا نماز عید کے لیے نکلنے کا استحباب ہے، چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے وہ بوڑھی ہوں، چاہے وہ بہرحال جس حالت میں بھی ہوں، یہ ان کو جانا چاہیے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں یہ پوچھا گیا، اور اس سے پہلے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اور اس کے معنی میں جو دوسری احادیث ہیں عیدین میں عورتوں کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلنے کی جواز کی دلیل ہیں، بغیر کسی فرق کے کہ وہ کنواری ہے یا شادی شدہ ہے یا جوان ہے یا بوڑھی ہے، حائضہ ہے یا نفاس میں ہے یا دوسری، جبکہ وہ عدت والی نہ ہو اور اس کے نکلنے میں عورت یا کسی دوسرے کے لیے فتنہ نہ ہو یا پھر اسے کوئی عذر ہو۔ شیخ محمد بن عثیمین رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کیا عورت کے لیے نماز عید کے لیے جانا افضل ہے یا کہ گھر میں رہنا؟ تو شیخ کا جواب تھا کہ عورت کا نماز عید کے لیے جانا یہ افضل اور بہتر ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نماز عید کے لیے جانے کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ قریب البلوغ اور کنواری عورتوں کو بھی، یعنی ان عورتوں کو بھی نکلنے کا حکم دیا ہے جو عادتاً باہر نہیں نکلتی۔ چنانچہ حائضہ عورت بھی عورتوں کے ساتھ عیدگاہ جائے گی لیکن وہ نماز والی جگہ میں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ عیدگاہ مسجد ہے اور مسجد میں حائضہ عورت کے لیے ٹھہرنا جائز نہیں، لیکن وہ وہاں سے گزر سکتی ہے یا پھر وہاں کوئی چیز الگ رہ کر کے بیٹھ جائے گی، وہاں رہے گی، باہر ٹھہرے گی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بنا پر شیخ کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ عورتوں کو نماز عید کے لیے نکلنا اور مردوں کے ساتھ اس نماز میں شریک ہونے کا حکم ہے، اس میں شرکت کا حکم ہے جس سے خیر اور ذکر اور دعا حاصل ہوتی ہے۔ اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی کہنا کہ لیکن عورتوں کو بے پردہ اور بناؤ سنگار کر کے نکلنے سے پرہیز کرنا چاہیے، نہ ہی خوشبو اور عطر استعمال کریں، نہ ہی مہکنے والی کوئی چیز استعمال، کیونکہ اس طرح وہ سنت پر عمل اور فتنے سے اجتناب دونوں کو جمع کر سکتی ہیں۔ اور آج کل جو کچھ عورتوں سے بے پردگی اور خوشبو کا استعمال ہو رہا ہے وہ ان کی جہالت اور ان کے جو ذمہ داران سرپرست ہیں ان کی کوتاہیوں کی بنا پر ہے، اور یہ عمومی شرعی حکم کو نہیں اس سے روکا جا سکتا ہے، نہ ہی یہ چیزیں روک سکتی ہیں جو کہ عورتوں کو نماز عید کے لیے نکلنے کا ہے، ٹھیک ہے؟ واللہ اعلم بالصواب۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بے شک عورت جائے گی، پاک ہو ناپاک ہو، بچی ہو بوڑھی ہو جوان ہو کوئی بھی، اور جا کر کے وہاں اگر ناپاک ہے تو نماز نہیں پڑھے گی، باہر بیٹھی رہے گی، لیکن عام دعاؤں میں وہ شریک ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔